إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس مجلس میں، اس درس میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بات کو، قرآن و سنت کی بات کو سننے کے لیے چنا ہے. ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا وقت ایسے ہی برباد کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے. اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. آج کے اس درس میں جس موضوع پر گفتگو کروں وہ ہے استقبال رمضان، یعنی ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں. دیکھیے، جب ہمارے پاس کوئی بڑا مہمان آتا ہے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایک شیڈیول بناتے ہیں. یہاں بیٹھانا ہے، یہاں کھانا کھلانا ہے، یہاں سلانا ہے، یہاں یہ کام کروانا ہے، ان سے ملاقات کروانی ہے، ان سے بات کروانی ہے. یعنی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے اور اس میں ہر ایک کو ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ بھائی صاحب آپ کا یہ کام ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے. ایک بڑے مہمان کی عزت کے لیے، اس کے استقبال کے لیے ہم ہفتوں سے لگے رہتے ہیں. اور رمضان
یہ بھی ایک مہمان سمجھیے. ہمارے لیے ایام معدودات، چند ایام، گنتی کے چند ایام ہیں، چند دن ہیں، تو یہ بھی ایک مہمان ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ایک مہمان ہے. اس کے لیے بھی ہمیں ایک شیڈیول بنانا چاہیے، ایک پروگرام بنانا چاہیے کہ ہمارے رات کا کام یہ ہے، دن کا کام یہ ہے، ہمارے کاروبار کا کام یہ ہے، لیکن اس میں ہم کو اتنا یہ کام کرنا ہے، اتنا یہ کام کرنا ہے. ایک مہینے کے اندر آدمی کیا کرے؟ ایک شیڈیول بنائے، ایک ٹائم ٹیبل بنائے کہ یہ رمضان ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، یہ سوچ کر کے. اب آئیے، میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام، سید البشر، سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، انسانوں کے سردار، افضل المرسلین، افضل الانبیاء. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے وہ ذات مبارکہ، وہ ذات نبی رحمت کی جو رحمت للعالمین ہے. ایک مرتبہ اپنے معمولات کے خلاف ایک کام کرتے ہیں. ہم اور آپ ہوتے بچے، ایک ایک آدمی ایک بچے کو رکھی، پھر بچہ بدماشی نہیں کرے گا. یہاں بیٹھائیے اس کو. تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کے الگ ہٹ کر کے، یعنی جو ان کا کام تھا ان کام سے الگ ہٹ کر کے ایک کام کرتے ہیں. کب؟ رمضان سے پہلے. ہم اور آپ ہوتے تو اس بات پر دھیان نہیں دیتے، لیکن صحابہ کی ذات، وہ تو ان کے چپل کیسے پہنتے ہیں، جوتیاں کیسے پہنتے ہیں، کنگھی کیسے کرتے ہیں، ناخن کیسے کاٹتے ہیں، بال کیسے رکھتے ہیں، ہر ایک چیز کو دیکھتے تھے. بھلا وہ کیسے نہیں اس کام کو دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کام کرتے تھے لیکن کبھی ایسا نہیں کرتے. آج ممبر پر چڑھ رہے ہیں، ممبر رسول پر چڑھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں. صحابہ، یہ خلاف معمول کام ہے، کبھی ایسا کام نہیں کیا. آخر وجہ کیا ہے؟ صحابہ پوچھنے لگے، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا بتلائیے، آپ جو یہ کام کیے ہیں، آپ نے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا کہ آمین کہا ہو؟ آپ سیڑھی پر، ایک سیڑھی پر، ممبر کی کتنی سیڑھی ہوتی ہے؟ کتنی سیڑھی ہے؟ 3 سیڑھی. پوچھتا رہتا ہوں، میری عادت ہے یہ. کتنی سیڑھی ہوتی ہے؟ 3 سیڑھی. ایک سیڑھی پر پاؤں رکھے، کیا کہا؟ آمین. دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھے، پھر کہا آمین. تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھے، پھر کہا آمین. یہ 3 مرتبہ آمین کہا ہے. صحابہ پوچھ رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھلا بتلائیے آپ نے یہ آمین کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ آمین کا معنی سمجھتے تھے. آج ہمارے اور آپ کی طرح آمین کا معنی سمجھنے والے نہیں تھے. آمین سمجھتے تھے کہ آمین کیا ہے. کہا میں جب پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا اور آمین کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ جبرائیل کو بھیجا. اور جبرائیل نے کہا، کیا کہا؟ کہ جب میرا نام لیا جائے، کس کا نام؟ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو کیا کہا جائے؟ کیا کہا جائے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین کہتے ہیں جب آپ کا نام لیا جائے اور آمین نہ کہے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، تو ایسے آدمی پر اللہ کی رحمت اور برکت نہ ہو، یعنی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی کیا ہو؟ ناک خاک آلود ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے، اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین، تو معلوم کیا ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا جائے تو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین بھی کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت برستی ہے، اللہ کی برکت برستی ہے، اللہ کی سلامتی برستی ہے، اور ہمارا درود یہ ہے کہ ہمارا درود پہنچتا ہے، سلام پہنچتا ہے۔ تو ہر ایک آدمی کو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی بہا عشرہ، جو آدمی ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، اس پر کتنی چیزیں ہوگی؟ 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 برکتیں نازل ہوں گی، 10 اجر یعنی 10 درجات اس کے بلند ہوں گے، اور اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے۔ اتنے فائدے، کتنے فائدے ہو رہے ہیں؟ 10 برکت، 10 رحمت، 10 درجات اور 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 4 اتنے ثواب مل رہے ہیں۔ کتنا کہنے پر؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر اتنی نیکیاں، اتنے اجر مل رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں بار بار کہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور دوسری چیز، اگر کوئی آدمی نہیں کہتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمت نہیں برستی ہے۔ تیسرا، کنجوس آدمی کو پہچاننا ہو تو اس کی علامت ہے کہ جب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو سمجھ جائیے وہ سب سے بڑا کنجوس ہے، اس امت کا کنجوس سب سے بڑا وہ ہے۔ اب آئیے، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر کہا ہے آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ نے یہاں پر آمین کیوں کہا؟ کہا میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا جس کے ماں باپ مل جائیں بڑھاپے کی عمر کو، اور وہ ماں باپ کی قدر و منزلت نہ کر کے، یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو نہ کمایا، اللہ رب العالمین کی رحمت کو نہ کمایا، تو ایسا شخص کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس کی بھی ناک کیا ہے؟ خاک آلود ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر اس کام سے بچیں جس کام سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہر اس کام سے بچیں جس سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ماں باپ کو تکلیف پہنچانا بہت برا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے جس کا حق بیان کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے حق کے بعد جس کا نمبر ہے کون ہے؟ وہ ماں باپ۔ تو ہم ایسے کام نہ کریں جس سے کے ذریعے سے ہمارے ماں باپ پر لعنت پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے۔ اب کوئی ایسا آدمی ہوگا جو اپنے ماں باپ کو لعنت کرتا ہوگا؟ کوئی بدبخت ہوگا ایسا؟ نہیں ہے نا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج 80% یا 90% لوگ اپنے ماں باپ کو لعنت بھیجتے ہیں۔ کیسے؟ ہم کسی کے ماں باپ کا مذاق اڑاتے ہیں،
ہم کسی بھائی کو الٹا سیدھا بولتے ہیں، وہ ہمارے ماں باپ کو پلٹ کر بولتا ہے، تو لعنت کا موجب کون بن رہا ہے؟ ہم بنے یا نہیں بنے؟ ہم بنے یا نہیں بنے؟ ہماری وجہ سے آج ہم نے کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو کہا تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، پلٹ کر کے اس نے کہا کہ تیرا باپ بھی ویسا، تیری ماں بھی ویسی، تو لعنت آئی یا نہیں آئی؟ ہم نے کسی کی ماں کو گالی دیا، کسی کے باپ کو گالی دیا، پلٹ کر کے اس نے ہمارے ماں باپ کو گالی دیا یا نہیں دیا؟ تو آج ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس چیز سے کیا کرے؟ بچائے اور محفوظ رکھے۔ اب بوڑھے ماں باپ ہوں، اس کی خدمت کر کے جنت کو کمائیے۔ کس کو کمائیے؟ جنت کو کمائیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو کیا ہے جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ گویا کہ سمجھ لیجئے بد دعا ہے، دوسرے لفظ میں سمجھ لیجئے کیا ہے یہ؟ بد دعا۔ اب تیسری سیڑھی پر جب چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، صحابہ نے کہا، دو بات تو سمجھ میں آئی، اب تیسری بات پر آمین کیوں کہی؟ کہا اب آنے والا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ اور میں نے کہا تھا نا مہمان کی کیا کرنا ہے؟ قدر کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کے مہینے میں اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرایا، اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروائی، اپنے آپ کو نہیں سدھارا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا، اپنے رہن کو، اپنے سہن کو، اپنے چال کو، چلن کو، اپنے زندگی کے اوقات کو، اپنے اٹھنے کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنے چلنے کو، اپنے پھرنے کو، اپنے بات کرنے کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، اپنے لین دین کو، اپنے ہر معاملات کو نہیں سدھارا، تو ایسا شخص لعنت کا موجب ہے، اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت اس شخص پر نازل نہ ہو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث کی شکل میں ہم نے آپ کو رکھی کہ سب سے پہلے ہمیں اس رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، اور ایسا استقبال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا ایک شیڈیول بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہم کو اس وقت میں یہ کام کرنا، اس وقت میں یہ کام کرنا۔ سال کے 11 مہینے تو کمانا کھانا سب کچھ ہوگا، لیکن یہ ایک مہینہ غنیمت والا آیا ہے، یہ ایک مہینہ ایام معدودات آیا، اس مہینے کو ہم اپنے اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، اس کا ایک ایک لمحہ پلک جھپکنے تک ہم برباد ہونے نہیں دیں گے۔ سوتے ہوں، اٹھتے ہوں، بیٹھتے ہوں، کوئی بھی کام کرتے ہوں، ہر وقت ہر لمحہ اس رب کے لیے کام کریں۔ کس رب کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ انشاءاللہ تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے کہ اس رمضان کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ تقوی پیدا کرنا۔ تقوی کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ کیسے؟ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کس لیے کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی حاصل ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب اس تقوی کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا مراد کے پاس۔ اب کہیں گے یہ مراد ایک نئی بات کیا ہے؟ صحابہ جتنے آئے ہیں سب مرید رہے، سب اپنے ارادے سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے صحابہ آئے ہیں سب کیسے آئے ہیں؟ اپنے ارادے سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے لیے دعا تو نہیں نہ کیا ہے،
کہ یہ آدمی آنا چاہیے؟ ہے ایک صحابی عمر ابن خطاب، یہی ہے مراد، یہ مراد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ یہ عمر ابن خطاب کو اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے نواز، یہ الہامی شخص ہیں، ان کے من کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا ہے، ان کی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرتا ہے۔ یہ ہے مراد، نبی کی چاہت، نبی کی خواہش، نبی کی آرزو، نبی کی تمنا کہ عمر ابن خطاب اسلام میں آئے۔ لیکن آج اسی عمر ابن خطاب کو ہم گالیاں بکتے ہیں۔ جس کو نبی نے چاہا ہو کیا وہ اسلام سے پھر سکتا ہے؟ جس کی خواہش نبی کو ہو وہ اسلام سے پھرے، جس کی سوچ قرآن، جس کے سوچنے سے اللہ قرآن نازل کرتا ہے، وہ اسلام سے پھر سکتا ہے۔ آج ہم اس کو اسلام کا دشمن، اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو آئیے اسی مراد سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور قاری قرآن ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے قرآن کو بہت اچھے انداز میں پڑھا ہے، قرآن کو بہت پڑھا ہے، قرآن کی سن کر کے لوگ خوش ہوا کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب آتے ہیں حضرت ابی ابن کعب کے پاس۔ ابی ابن کعب، تم تو قرآن کو بہت پڑھتے ہو، تمہارے قرآن کے پڑھنے کا انداز بڑا نرالا، تم نے قرآن بہت پڑھا ہے، ذرا تم قرآن کو پڑھے ہو تو مجھے تقویٰ بتاؤ کیا ہے۔ عمر ابن خطاب کا یہ سوال سن کر کے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ تھوڑا سہم جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں عمر ابن خطاب ذرا آپ بتائیے، کسی کانٹے دار جھاڑی سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ کہاں؟ کانٹے والی جگہ سے جہاں پر چاروں طرف سے کانٹا ہی کانٹا ہو، اس سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ کہاں؟ تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ کہا میں اپنی آنکھ کھول کے چلتا ہوں اور کپڑے کو سمٹ کر کے چلتا ہوں۔ کیسے چلتا ہوں؟ اپنی آنکھ کھول کر کے اور کپڑے کو سمیٹ کر کے چلتا ہوں۔ کیوں؟ آنکھ کا پلک جھپکے گا، ہو سکتا ہے کانٹا چبھ جائے پاؤں میں، اور کپڑا ادھر سے ادھر ہوگا تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ کانٹے میں پھنس جائے گا، جس سے کپڑا پھٹ سکتا ہے، نقصان پہنچ جائے گا۔ تو میں اپنے آپ کو اس طریقے سے بچا کر کے اس جگہ سے نکلتا ہوں۔ کہا یہی ہے تقویٰ، یہی ہے تقویٰ۔ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ یہی ہے تقویٰ۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کے سامنے دنیا کی تمام تر رنگینیاں ہوں گی، تمام گناہ ہوں گے، تمام برائی کے کام ہوں گے، ہر طرح کی برائیاں، ہر طرح کی جو ہے فساد فتنہ سب کچھ ہوگا، لیکن آپ کو اسی سے بچ کر کے نکلنا ہے۔ یہی ہے تقویٰ۔ جس طریقے سے آپ کانٹے سے بچا کر کے اپنے آپ کو نکالتے ہیں، ایسے ہی یہاں سے کیا کیجئے؟ بچ کر کے نکلیے۔ یہ ہے تقویٰ۔ اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس چیز کو کیا کیا؟ سمجھ گئے۔ تقویٰ صحیح معنی میں یہی ہے۔ تو ہم اور آپ بھی کیا ہوئے ہیں؟ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، خوف اپنے اندر پیدا کرنا اور اللہ ہی کے لیے سارے کام کاج کرنا۔ اب آئیے کہ رمضان میں ہمیں عمل کیسے کیسے کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں، مثال کے طور پر رمضان آ رہا ہے نا، چند دن کے بعد، 2 یا 3 دن کے بعد انشاءاللہ العزیز رمضان آنے والا ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ ہم جو بھی کام کریں کس کے حصے لیے؟
رغبت کے ساتھ، اس کے فائدے کو سمجھتے ہوئے کہ اس کا یہ فائدہ ہے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میڈیکل. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتنے بجے سے کتنے بجے تک؟ 5 بجے سے 9 بجے. 5 بجے سے 9 بجے تک. اور آپ؟ صبح 11 سے شام کے 4 بجے تک آپ اپنا کام کر رہے ہیں. آپ سیم. آپ اس کام کو کر رہے ہیں. ایک صاحب 5 بجے سے کر رہے ہیں، ہے نا؟ صبح کے 5 بجے سے شام کے 5 بجے سے رات کے 9 بجے تک کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ کوئی فائدہ ہے نا؟ فائدہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ڈیوٹی دیں گے، اس ڈیوٹی کو کرنے کے بعد اس کا یہ فائدہ ہے، کچھ آمدنی آئے گی. اس آمدنی سے ہم کیا کریں گے؟ اپنے گھر کو دیکھیں گے، اپنے اخراجات کو پورا کریں گے اور اپنے لین دین کو پورا کریں گے. یہ فائدہ سمجھ کر کے آپ کام کر رہے ہیں. کوئی پڑھنے والا ہے، کسی چیز کی تیاری کر رہا ہے، اس کو اس کی اہمیت معلوم ہے تبھی وہ اس فیلڈ میں گیا ہے. کوئی میڈیکل لائن میں ہے، میڈیکل کی تعلیم کا حاصل کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میڈیکل میں پڑھنے سے یہ فائدے ہوں گے اور ہمارے جو بھی اخراجات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس سے کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھاتے ہیں. ٹیچر ہے، ماشاء اللہ. آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ جو پڑھاتے ہیں کتنے بجے سے کتنے بجے تک؟ 3 بجے سے رات کے 9 بجے تک پڑھا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھ کے پڑھا رہے ہیں؟ کچھ فائدہ ہے. کس فائدہ ہے؟ علم حاصل ہوگا. فائدہ ہے کہ اس سے ہم کی ذریعہ آمدنی ہوگی. فائدہ اس سے یہ ہے کہ بچوں کو ہم کچھ سکھا دیں گے. فائدے ہیں نا؟ تو جب کسی چیز کا آدمی کو فائدہ معلوم ہوگا تو اس چیز کی طرف کیا کرے گا؟ دوڑ کر کے جائے گا. کیا کرے گا جی؟ دوڑ کر جائے گا، رغبت کے ساتھ جائے گا. اور جب فائدہ ہی معلوم نہ ہو، ٹھیل ٹھال کے سب جا رہا تو ہم بھی جا رہے ہیں، سب نماز پڑھ رہا ہے تو ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سب روزہ رکھ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے، ایسی آیا چلا جائے گا، ختم. یہی ہے. تو سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنے ہیں اس کے فائدے معلوم کیجیے. پہلی چیز ہے نا، وہ کام کا کیا فائدہ ہے، اس سے کیا کیا انعامات، اکرام، تعظیم، اللہ رب العالمین کے یہاں پر اس کا کتنا بڑا اجر ہے، اس چیز کو جانیے. پہلی چیز. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر یہ چیز علم کا حاصل کرنا فرض ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں جانکاری رہے گی تبھی تو آپ کو کام کرنے میں دلچسپی ہوگی. جانکاری نہیں ہے، کوئی دلچسپی، کوئی فائدہ، کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے اندر دلچسپی نہیں ہوگی، جانکاری نہیں ہوگی. نمبر 1، جانکاری حاصل کیجیے ہر ایک چیز کا. مثال کے طور پر روزہ رکھنا ہے، روزہ کے اندر ہم کو کیا کیا کام کرنا ہے اس کے مسائل کو جانیے. کیا کیا کام نہیں کرنا ہے اس کے مسائل کو جانیے. روزہ کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے اس کو جانیے. روزہ کن چیزوں سے اچھا ہوتا ہے اس کو جانیے. روزہ سے کیا کیا فائدے ہیں وہ جانیے. دنیاوی فائدے نہیں. اگر دنیاوی فائدے کو روزہ کے دیکھیں گے تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ. اللہ نے کیا کیا فائدے دیے، کس چیز کو دیکھنا ہے. کوئی آدمی ڈائٹنگ سمجھ کے روزہ رکھے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ. ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کا حکم مان کر کے، کھانے پینے سے رکتے ہیں اور جو بھی حلال چیزیں ہیں اس سے رکتے ہیں. کس لیے؟ اللہ کا حکم مان کر کے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم کو رکنا ہے تو رکنا ہے. پہلا میں نے کیا بتایا؟ علم. اب آئیے
دوسری چیز کہ جو کام ہم کریں اس کے کرنے کے طریقے کیا ہونے چاہیے، اس کے اندر رغبت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ رغبت، دلچسپی ہونی چاہیے اس سے. اور یہ دلچسپی کب بڑھتی ہے؟ جب علم ہو جائے گا تو دلچسپی ہونی چاہیے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. رغبا آ گیا. کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی ایسا موسم آتا ہے، کوئی بھی ایسے مواقع آتے ہیں خیر کے کام کرنے کے، تو مومنین کرتے ہیں یسارعون فی الخیرات، جلدی جلدی اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں، بھاگ کر کے آتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسلمان مومنین کیا کرتے ہیں؟ چستی پھرتی دکھلاتے ہیں. کب؟ جب علم ہو جاتا ہے. تب علم ہو گیا، مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اس کا یہ فائدہ ہے. اب کسی کو ایک چیز معلوم ہو جائے کہ قرآن پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، کیا ہے جی؟ ایک حرف پر 10 نیکی ہے. دوسرا معلوم یہ ہو جائے کہ قرآن جو ہے کل اللہ کے سامنے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا. تو کیا کرے گا وہ؟ قرآن پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اس کے اندر دلچسپی آئے گی نہیں آئے گی؟ میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں تو بہت بڑا خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، سارے گناہ میں ڈوبا ہوا ہوں. ایک مہینہ آیا، اس مہینے میں کیا کر لیتا ہوں؟ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہوں. تو سب سے پہلے جب اس کو یہ علم ہو جائے گا کہ اس کا یہ فائدہ ہے، تو کیا کرے گا؟ رغبت کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ کے سامنے آئے گا، اور اس کام میں اس کو دلچسپی ہوگی. رغبت کا مطلب کیا ہے؟ دلچسپی. ٹھیل ٹھال کے نہیں، گھسیٹ کے کسی کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. کب ہوگا یہ چیز؟ علم حاصل کریں گے. دوسرا رغبت حاصل کرنا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ رغبت ہو گئی، علم بھی حاصل ہو گیا. اب کیا کرنا چاہیے؟ جو کام ہے اس کام کو سیکھیے. پہلے تو علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد رغبت کے بعد اب وہ کام رمضان میں کیا کیا کام کرنا، کیا کیا عمل کرنا ہے اس کو اب جانیے. کیا کیا کام کرنا ہے؟ اب اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے. تو اس میں سب سے پہلے کام کیا ہے جی؟ روزہ خراب کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ جھوٹ سے باز آ جائیں، غیبت سے باز آ جائیں. اس کے بعد لڑائی جھگڑے سے کیا ہو جائیں؟ باز آ جائیں. اپنے دامن کو بالکل پاک و صاف رکھیں ان چیزوں سے. شیطان آپ کے پاس آئے گا اور آپ کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرے گا، آپ کو غصہ دلائے گا، آپ کے جذبات سے کھیلے گا. جیسے آج کل لوگ کھیلتے ہیں مسلمانوں کے جذبات سے، تو اس جذبات میں آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں. شیطان ہے، کرتا رہے، اس کو کرنا ہے، کرنے دیجئے. آپ کا کام آپ کے رب کو راضی کرنا ہے. ٹھیک؟ اب آئیے کہ اس کام کو جو کریں کسی اور کے لیے نہیں کریں، کسی کے کہنے پر نہ کریں، بلکہ کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں. جب اللہ کے لیے کوئی کام ہوگا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا اجر جو ملے گا آپ کو بغیر حساب کے. کیسے ملے گا؟ بغیر حساب کے. اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ کس کے لیے؟ میرے لیے. روزہ میرے لیے، اور اس کا بدلہ میں دوں گا. کتنا دے گا کوئی عطا پتہ ہے؟ نہیں نا ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو آدمی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اب اس ایمان کو ہم کو جاننا ہے. آج کل جو کام کرتے ہیں نا ہم لوگ، اس کا ہم کو یقین نہیں ہوتا ہے. ایمان کا مطلب کیا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو بدلہ ملنے والا ہے، اللہ نے جو انعام، جو اکرام، جو
اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی ہے اس کے اوپر یقین ہو۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اس چیز کے اوپر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بات کہہ رہا ہے تو مجھے یہ چیز ملے گی تو ملے گی۔ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ روزے کا یہ فائدہ ہے کہ کل اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو روزے دار کو اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا، ہے نا؟ یہ فائدے۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ ثواب کی نیت سے۔ اب کوئی آدمی کا ایمان تو ہے لیکن نیت نہیں ہے ثواب کی، ایسے آ رہا ہے جا رہا ہے 25 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 30 سال سے 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن ثواب کی نیت سے نہیں۔ کس نیت سے نہیں کر رہا ہے؟ بس سب لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، پھر اس کو یہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو یقین کے ساتھ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس انعام پر، اس کام کے کرنے پر یہ انعام دے گا تو دے گا۔ ثواب ہونی چاہیے، ثواب کی نیت، خیر کی نیت، بھلائی کی نیت، تبھی اس کا اجر ملے گا۔ کیا ہوگا پھر اس کا اجر؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ انعام، تو اس کا گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے۔ تو معلوم کتنی چیز ہوئی کہ ہم جو کام کریں اللہ کے لیے کریں اور اس کو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین، اور اس کے بعد ثواب کی نیت کو درست کر لیں کہ یہ اس کے کرنے سے اللہ اجر دے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اس کی وجہ سے ہم کو کچھ دے گا اللہ تعالیٰ، تو آدمی کیا ہوگا؟ اس کے اندر دلچسپی دکھائے گا۔ سب کا چین مل رہا ہے ایک دوسرے سے، دیکھ رہے ہیں نا؟ دلچسپی ہونی چاہیے، لیکن دلچسپی کب دکھلائے گا؟ جب یہ فائدہ اس کو معلوم ہوگا تبھی یہ ملے گی۔ انعام یقین ہوگا تبھی یہ چیز ہوگی، یہ چیز یقین نہیں ہوگا تو یہ چیز چین ہے، ایک دوسرے سے مل رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ کام کرنا ہے۔ رمضان سے آنے سے پہلے ابھی سے ہم شیڈیول کیا کریں؟ بنائیں کہ ہم کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک کیا کرنا ہے؟ جی قرآن پڑھنا ہے۔ اب دوسری بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے کے اندر کہ من قام، جس نے کیا کیا؟ قیام کیا۔ اس میں بھی کیا ہے؟ اس میں بھی کیا ہے؟ قیام میں بھی ایمان، اور پھر کیا ہے؟ ثواب۔ یعنی نیت یہ ہو، ثواب کی نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مجھے یہ اجر دے گا۔ دونوں چیز ہونی چاہیے۔ اب قیام کا فائدہ ہے کہ اس کو کیا ہو جائے گا؟ پچھلے گناہ جتنے بھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ کیا کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ قیام کا یہ فائدہ ہے، قیام کا یہ فائدہ ہے۔ اب اس سوچ کے ساتھ آدمی نماز پڑھے گا، تراویح کی نماز، تہجد کی جو نماز پڑھتا ہے، 2 گھنٹہ بھی کھڑا رہے گا اس کو کوئی تکلیف ہوگی؟ 3 گھنٹہ بھی کھڑا رہے گا اس کو کوئی کچھ بھی تکلیف ہوگا؟ کیوں؟ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ ایسے تو موبائل میں گھنٹوں بات کرتا رہتا ہوں کھڑے کھڑے، کہیں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، گھنٹوں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ چیٹ کر رہا ہوں، ادھر ادھر جو ٹائم پاس کر رہا ہوں، کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے، اللہ کے یہاں پر کھڑا ہو کر کے اور یہ نماز پڑھوں گا، قیام کروں گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ میرے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو اس بندے کا کیا کہنا؟ اللہ تو راضی ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ چند ایام ہے، لیکن چند ایام میں دیکھ لیجئے کتنے فائدے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قیام اللیل کے بارے میں فرمایا، من قام قیام اللیل، کون سے؟ یعنی آخری 10 راتوں کے بارے میں،
آخری 10 میں کتنی 5 راتیں آتی ہے جو لیلۃ القدر ہیں، اس کے بارے میں جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے بھی اور ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے، تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ ہم کو ایسے ہی کرنا پڑے گا، تبھی ہمارا کیا ہوگا جی؟ معاملہ درست ہوگا۔ اب آئیے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے اللہ کے یہاں پر سفارش کرے گی۔ نمبر 1 روزہ۔ کیوں؟ روزہ کہے گا کل اللہ تعالیٰ کو، اللہ یہ بھوکا تھا، یہ پیاسا تھا، جس چیز سے تو نے منع کیا تھا، حلال کام سے، اس کو حلال ضروریات تھی، حلال خواہشات تھی، اس سے تو نے منع کیا تھا، اس سے تو نے کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا۔ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اکیلے کمرے میں بھی تھا، دوسرے لوگوں کا مجمع تھا، بڑی بڑی آفسوں میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر پورے غیر مسلم تھے، لیکن اللہ اس کے سامنے چائے آئی، پانی آیا، سب کچھ آیا، کھانا ایک سے ایک ڈش لگا، لیکن جیسے ہی اسے یاد آئی کہ میں روزے سے ہوں، اللہ اس نے اپنا ہاتھ کو روک لیا۔ اللہ مرغوبات تھے، انعامات تو اکرام تھے اس کے سامنے، کھانے کے قسم قسم کے لذیذ کھانے تھے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تیرے خاطر اس نے کیا کیا ہے؟ اس کھانے کو روک لیا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہے گا کہ اللہ اب اس کی خواہشات تھی لیکن تیری وجہ تھی، تو ایک ایسی ذات تھی کہ تو نے کہا تھا کہ روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا ہے، اللہ اس نے اپنی خواہشات کو تیرے خاطر روک رکھا تھا، لہٰذا تو اس کو معاف کر، میں سفارش کرتا ہوں۔ اب روزہ اس کے لیے سفارش کر رہا ہے، دن کے اوقات میں، کب؟ دن کے معاملات میں روزہ اس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے کہ دن میں یہ کیا کر رہا تھا؟ دن کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر وقت تیرے خاطر یہ کام کرتا تھا، تیرے خاطر سب کچھ سہتا تھا۔ لوگ اس کو گالی بکتے تھے، لیکن تو نے کہا تھا کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، لوگ اس کو غصہ دلاتے تھے، لیکن تو نے کہا تھا کہ غصہ نہیں کرنا، جھگڑنا نہیں ہے، تو یہ رک جاتا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ نکال رہے ہیں لیکن یہ کہتا نہیں تھا، لوگ اس کا حق مارتے تھے لیکن یہ کیا کرتا تھا؟ تیرے خاطر چپ۔ کاروبار کرتا تھا، آج کاروباری لوگ ہیں ماشاءاللہ، خاص طور سے اس رمضان کے مہینے میں جھوٹ سے بچیے گا، کاروبار میں برکت نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اس کے سامنے کسٹمر آتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتا تھا، جو سچ ہے وہ بات بول کر کے، اپنا منافع جتنا اتنا ہو کر کے کہ میں اتنے میں بیچتا ہوں، آپ کو لینا ہے لیجئے، نہیں لینا ہے مت لیجئے، اس سے زیادہ میں کچھ کر نہیں سکتا، سچ بول کر کے کام کرتا تھا۔ اللہ تیرے خاطر تو اس کو معاف کر، روزہ اس سے معاف کروائے گا، دن کے معاملے میں۔ رات کا معاملہ ہوگا، اللہ اکبر، قیام اللیل کھڑی ہوگی، قرآن کھڑا ہو، قرآن رات میں بھی پڑھا، دن میں بھی پڑھا، رات میں نماز کی حالت میں پڑھا، دن میں کب پڑھ رہا تھا؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ قرآن کی روگردانی کیا کرتا تھا، دن میں بھی رات میں بھی۔ یہ دونوں رمضان کے روزے اور قرآن، یہ دو چیزیں کھڑی ہو جائیں گی اللہ کے یہاں پر، اور جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تب تک یہ اللہ کے سامنے سفارش کرتی رہیں گی فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی اور بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہ انعام ہے۔ جب یہ فائدے معلوم ہوں گے، جب یہ علم ہوگا تو لوگ دلچسپی سے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ دلچسپی سے قرآن پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ شیڈیول بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنا اپنا شیڈیول بنائیے کہ اتنا گھنٹہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، آدھا گھنٹہ ہر نماز کے ٹائم میں 5 منٹ پہلے آئیے، 1 صفحہ پڑھیے، دن بھر میں آپ 5 صفحہ پڑھ لیں گے۔ کتنے صفحے؟ 5 صفحہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ دوسرا آپ کام کیجئے کہ آدھا گھنٹہ ایسے ہی نکالیے، موبائل ہے، موبائل میں آپ دوسرے کام تو کرتے ہیں، اسی موبائل میں سنیے نا قرآن کو سنیے،
اور رمضان بھر کے لیے اللہ رب العالمین سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ واٹس اپ والی جو باتیں ہیں اس سے ہم کام نہیں کریں گے۔ کتنا کیسا بد نصیب وہ آدمی ہے جو کسی چیز کو خرید کر کے لائے اور اس کا غلام بن جائے۔ اس کو کوئی بیوقوف کہے گا یا اچھا آدمی کہے گا؟ بتائیے تو۔ کوئی آدمی کسی چیز کو خرید کے لائے اور اس کا غلام بنے یا اچھا آدمی کیوں کہے گا اس کو؟ موبائل کیا کرتے ہیں ہم اس کو خرید کے لائے ہیں نا، اب موبائل کی گھنٹی بجی، ادھر اقامت ہو رہی ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر دیکھ لیتے ہیں کس کا کال ہے، تو پھر اللہ اکبر کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ سب سے بڑا کہہ رہے ہیں، اذان میں مؤذن کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں پہلے موبائل کو دیکھ لیتے ہیں کیا بول رہے ہیں۔ غلام کس کے ہو گئے؟ موبائل کے۔ تو رمضان کے مہینے میں اس چیز کو تھوڑا دھیان دیجیے، باتیں دوستوں سے یا کاروباری سے ہوتی رہے گی لیکن نماز کے وقت میں پرہیز کیجیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا ہے، کسٹمر بیٹھا رہتا ہے، کیسے جائیں؟ اور یہی کسٹمر بیٹھا رہے اور آپ کو پیشاب پیخانہ لگ جائے، کیا کیجیے گا؟ کیا کریں گے؟ 5 منٹ بیٹھیے، آ رہا ہوں میں۔ کیوں؟ دنیا کی بے عزتی ہے۔ یہاں پر لوگ پیشاب ہو جائے کپڑے کے اندر تو سارے لوگوں کے سامنے کیا ہو جائیں گے؟ بے عزت ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کی بے عزتی سے بچنے کے لیے آپ اس کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے بے عزت ہونا ہے، اور پوری کائنات، پورے انسان کے سامنے، جنات کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، انبیاء کے سامنے بے عزتی کل ہوگی، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی پرواہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو کیا کیجئے؟ کیا کرنا ہے؟ قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھیے، قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ نہیں آتا ہے، نہیں ہے، وقت نکال کر کے سیکھیے کسی سے قرآن۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا، کسی سے سیکھیے۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، موبائل میں جو انٹرنیٹ پر بہت ساری چیزیں، دعائیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، اسی پر آدمی عمل کر لیتا ہے۔ تحقیق کرو کہ وہ چیز صحیح بھی تو ہے یا نہیں، تحقیق کرو کہ وہ جو آدمی موبائل پر بول رہا ہے وہ آدمی کیسا ہے اور وہ بات کیسی ہے، وہ بات قرآن و سنت سے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے۔ اگر مل رہی ہے پھر درست ہے، نہیں مل رہی ہے چھوڑ دیجئے اس بات کو، اور اللہ اس کے رسول نے جو بات کہی ہے اس پر کیا کیجئے؟ عمل کیجئے۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے قرآن کو پڑھنے کا شیڈیول بنائیے کہ کثرت کے ساتھ اس ٹائم میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اب آئیے، رمضان میں کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ قرآن و سنت کا علم کتنا حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کے مسائل سیکھنے کے لیے آپ کے پاس تو بہت سارے وقت ہوتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر جو اللہ کا کلام ہے ایک لیٹر ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایک لیٹر ہے۔ جس لینگویج کو ہم نہیں جانتے ہیں اس لینگویج میں اگر کوئی لیٹر ہمارے گورنمنٹ سے آ جائے، تھانے سے آ جائے یا پھر کورٹ کچہری سے آ جائے، اس کو سیکھنے کے لیے جو اس زبان کا جاننے والا ہوگا ہم اس کے پاس جاتے ہیں نا۔ کہیں ایسا نہ ہو کل ہو کر کے ہمارے پاس پولیس آ جائے، کورٹ کا آدمی آ جائے، کچہری کا آدمی آ جائے اور ہم کو اٹھا کر کے لے جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی طرف سے ایک لیٹر ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک لیٹر ہے۔ اس کے ایک ایک آیت کو سیکھنے کی کوشش کیجئے، اور اس چیز کو پہلے سیکھیے جو آپ قرآن کو نماز میں پڑھتے ہیں، جس کو آپ کیا کرتے ہیں، جس آیت کو، جس سورہ کو نماز میں پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں، قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اس کا معنی مفہوم سمجھیے۔ قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، اس کا معنی مفہوم سمجھیے۔ قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، اس کا معنی مفہوم سمجھیے، اور دیگر چھوٹی چھوٹی صورتوں کو آپ سمجھیے۔ اس رمضان میں ایک مہینے میں کم سے کم دیکھ لیجئے آپ 8 صورتوں کو سیکھیے۔
کس کے ساتھ؟ ترجمہ، تفسیر، اس کے مفہوم، اس میں اللہ کا کیا مطالبہ ہے، اللہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ ہم آپ لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو سیکھیے. جب آپ سیکھ لیں گے، جب آپ قرآن نماز پڑھیں گے، نماز میں کیا انسان اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، کیا مطلب آئے گا؟ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہان کا رب. اب دنیا میں اب آئیں گے، نماز پڑھ کے ہم لوگوں کے سامنے میں آئیں گے، کسی چیز کو دیکھیں گے، پھر نکلے گا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی تعریف اس سے بھی بہتر ہے. کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، کسی کی کچھ چیز کو دیکھ کر کے، وہاں پر ہماری زبان سے بے ساختہ یہ نکلے گا الحمدللہ رب العالمین. میرا رب اس تعریف سے زیادہ، اس تعریف کا زیادہ حقدار ہے. تو کبھی اس آدمی کو شرک کرنے کی توفیق نہیں ہوگی. شرک سے بھاگے گا، شرک سے دور ہو جائے گا. کیوں؟ اس نے سیکھ لیا ہے، سمجھ لیا الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز اور، عفو اور درگزر کا معاملہ کیجیے. معافی کا معاملہ کیجیے. کس کا معاملہ کیجیے؟ معافی کا. کوئی آپ کے ساتھ کچھ کرتا تھا، معاف کر دیجیے. کوئی دو لفظ بول دیتا ہے، آپ چھوٹے نہیں ہوئیے گا. آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، ہم چھوٹے نہیں ہوں گے. ہم اگر معاف کرتے ہیں تو ہم بڑے ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کا نظام دیکھ رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ اگر بدلہ لینے پر آ جائے تو کیا کہیں گے؟ ہاں، تباہ ہو جائے گا نا. اللہ معافی، درگزر، نظر انداز کر رہا ہے. دن رات ہم اور آپ نافرمانی کرتے ہیں، صحیح طریقے سے اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، عیش کی نیند دے رہا ہے، عیش عشرت دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس رب کے لیے لوگوں کو معاف کیجیے، عام کیجیے، معافی کو عام کر دیجیے. اور کثرت کے ساتھ توبہ کیجیے. یہ رمضان جب آتا ہے، اس کے اندر کیا کیجیے؟ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کیجیے. کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ میں گناہ گار، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، جو بھی ہوں، لیکن تو غفار اور غفور ہے، اللہ تو معاف کر دے. شیطان اللہ تعالیٰ سے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ تیرے عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے عزت کی قسم، میں تیرے ان بندوں کو، تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، میں ان بندوں میں جب تک روح رہے گی، جب تک اس کے جسم میں روح رہے گی، تب تک تیرے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، تیرے راستے سے دور کرتا رہوں گا. تو اللہ نے بھی کہا میرے جلال کی قسم، جا، تجھے فل آرڈر ہے، اور میرے یہ بندے جب تک مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، میں اس کو معاف کرتا رہوں گا. یہ میری رحمت. کثرت کے ساتھ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ معاف کرے گا، آپ کے درجات بلند کرے گا، آپ کی نیکیاں بڑھیں گی. وہ آدمی، کل بنی آدم خطاء، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، اور اس میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جس کے کھاتے میں سب سے زیادہ توبہ استغفار، سب سے زیادہ. تو کثرت کے ساتھ توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ استغفر اللہ پڑھیے کثرت کے ساتھ. آپ جتنا زیادہ استغفر اللہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے منشا کے مطابق ہر کام کرے گا. اللہ نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا ہے. آپ چاہیے، آپ کہیں گے بارش ہو، اللہ بارش دے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کے مطابق بارش بھی دے گا. عمر ابن خطاب کے پاس لوگ آئے، کسی نے کہا بارش نہیں ہو رہی، دعا کر دیجئے. کہا استغفر اللہ پڑھو. اولاد نہیں ہو رہی ہے، کہا استغفر اللہ پڑھو. رزق نہیں ہے، کہا استغفر اللہ پڑھو. فلاں جگہ قحط سالی ہو گئی ہے، استغفر اللہ پڑھو. توبہ کرو. توبہ کرو گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ معاف کر دے گا، اور تمہارے اوپر اللہ کی رحمت کی برکت آئے گی. آج ہم گناہوں میں، ہمارے اوپر ہر طرح کی مصیبت کے جال بنے جا رہے ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں پر ہر طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ایسے عالم میں مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ غنیمت مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، اور اللہ سے کہیے میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ تو معاف کر.
جتنا روئیے، اللہ انشاءاللہ رحمت کا دروازہ کھول دے گا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت میرے غضب پر کیا ہے؟ بھاری. یہ ہے اللہ. کون ہے؟ اللہ. ٹائم ہے ابھی؟ ٹائم ہو گیا؟ اور بھی چیزیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیجئے. یہ بھی ایک عمل ہے، اللہ کے لیے کیجئے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں. آج کل ہوتا کیا ہے، لوگ زکوٰۃ کا بھی مال دیتے ہیں کس کو؟ دیکھ کر کے اس آدمی کو کہ یہ آدمی کیسا ہے، ہمارے کام آتا ہے یا نہیں آتا ہے یا نہیں ہے. وہ مت دیکھیے، آپ اللہ کے لیے دیجیے زکوٰۃ کا مال. یہ مت دیکھیے کہ ہمارے کام آتا ہے یا نہیں آتا، یہ ہمارے انڈر رہتا ہے یا نہیں ہوتا. نہیں، اللہ کے لیے دیجیے. اس کا حق ہے، آپ کا حق نہیں ہے. اگر زکوٰۃ آپ نکال رہے ہیں، یہ آپ کا مال نہیں ہے، اس کا حق ہے، یہ نکالنا آپ کے اوپر فرض ہے. اس کو دے کر کے آپ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. آپ اگر نہیں دیتے تو آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہے. آپ اللہ کا حکم مان کر کے کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کو دے رہے ہیں. صدقہ و خیرات کیجیے. یہ بھی کیا ہے؟ رمضان کا کام ہے. رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ ان چیزوں کو بھی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے افطاری کرانا، روزے دار کو افطار کرانا. ایک ثواب کیا ملے گا؟ آپ کو ملے گا. اور جس نے اس کو کرایا اس کو جتنا ثواب مل رہا ہے اتنا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے، اس کو بھی مل رہا ہے. یہ ہے روزے کا فائدہ ہے، افطاری کرانے کا فائدہ ہے. یعنی بہت ساری چیزیں تھیں جو میں سوچ کر کے آیا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، اسی میں بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور رمضان کے اندر کثرت سے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھی اب رمضان آنے والے مہینے میں ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں، اللہ تو اس کو معاف فرمانا، اور اس رمضان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دینا، ہم اپنے اعمال کو سدھار سکیں. کیونکہ یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے. اس ٹریننگ کے مہینے میں اگر نہیں سدھرے تو پھر ہم کبھی نہیں سدھریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم. دو سوال ہیں. بولیے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کہیں بھی ہے، جیسے کہ اپنے کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، کل کھانے میں، اسکول میں ہے، کوچنگ میں ہے، تو قرآن کو جو اس کے دماغ میں جو سورہ ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اپنا ذکر کرتا ہے، اپنے زبان کو تر رکھے. ٹھیک ہے، پہلی بات. پہلا سوال کس طرح کریں؟ پہلا سوال ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث میں جیسا کہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 8 اور 3 11 رکعت پڑھ لے وہ پوری رات تک کا اس کو قیام کا ثواب ملے گا. تو انسان تراویح، تہجد، قیام اللیل سب نماز ایک ہے. تو انسان اگر رات میں اٹھ کے 2 یا 4 رکعت اپنے سے نفل پڑھنا چاہ رہا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے، ہم کو وہی کام کرنا چاہیے جو قرآن و سنت سے ملتا ہو. پہلی چیز، آپ اگر پڑھ لیے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے. کتنی پڑھتے تھے؟ 8. اب ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو عبادت گزار نہیں ہو سکتے، اور ان سے آگے ہم کو نہیں بڑھنا چاہیے. تو جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اتنا کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر آپ اٹھتے ہیں تو آپ اٹھنے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں. کیا پڑھ سکتے ہیں؟ تحیۃ الوضو. اور اعمال وہی زیادہ کیجئے جو آپ ہمیشہ کر سکتے ہیں. اعمال تھوڑا کیجئے لیکن ہمیشہ والا کیجئے. اب رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں آپ اٹھ کر کے رات میں پڑھ رہے ہیں، لیکن رمضان کے بعد پھر وہی معاملہ ہو جاتا ہے. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آدمی اتنا ہی کرے جس کو ہمیشہ کر سکتا ہے. اور آپ نے ایک حدیث بتلائی کہ جو آدمی 8 اور 3 11 ہے نا، یہ نے بتایا ہے کہ جو آدمی امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ جملہ بھی بتلا رہا ہے کہ جب پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب مل ہی رہا ہے تو فائدہ کیا؟ جیسے حدیث ایسے ہے کہ جس کسی نے امام کے ساتھ
جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، قیام کر لیا، چاہے وہ 2 رکعت ہی نماز پڑھ لیا ہو تو اس کو پورے رات کے قیام کرنے کا ثواب ملے گا جماعت کے ساتھ. کتنا؟ جماعت کے ساتھ 2 رکعت بھی اگر پڑھ لیا ہو تو اس کو کتنا؟ پوری رات کے ثواب، نماز کا ثواب مل رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر آپ اٹھتے ہیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی خواہش ہو رہی ہے تو ہم کو یہ کہیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن اٹھ کر کے پڑھیں. کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین اس کا بہتر ثواب دے. اور نماز کا مسئلہ ہے تو پڑھنے کو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے اتنا ہی پڑھیں. جیسے کہ تحیۃ الوضو پڑھ سکتا ہے، تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، مسجد میں جا رہا ہے مسجد یہ پڑھ سکتا ہے، یا حاجت کی نماز ہے 2 رکعت وہ بھی پڑھ سکتا ہے، ضرورت کسی چیز کی ضرورت کی نماز ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے دونوں؟ اور بتا